علی بھائی کے پاس جب فرسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ ہمارے کیمرہ کے علاوہ بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمارے مائکس کے علاوہ بھی ہمارے گیسٹ کو مائکس لگائے گئے. تو پوچھنے پہ مائک لگانے والے اور کیمرہ لگانے والے صاحب نے وضاحت فرمائی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں جب بھی کوئی پوڈ کاسٹ یا ریکارڈنگ ہو جیلم اکیڈمی میں تو ایک مائک اور ایک کیمرہ الگ سے لگایا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی بات آؤٹ آف دا کانٹیکس کوٹ نہ ہو اور جو صاحبان بھی ریکارڈنگ کرنے آئے ہوئے ہیں وہ کل کو جا کے کانٹ چھانٹ کر کے یا پھر کوئی ایڈیٹنگ کر کے کوئی نئی چیز نہ چلائیں. تو انہوں نے اپنا سیپریٹ انتظام کیا ہوا تھا. یہ بڑی امیزنگ بات تھی. ہم نے بہت ساری پوڈ کاسٹ کی، ایسا انتظام اور ایسی حکمت کسی اور نے اس کا اہتمام نہیں کیا، حالانکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ظاہر انجینئر صاحب کا کام اس طریقے سے ہے اور جن کو جو خدشات تھے آج بہت ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں، لیکن وہ خدشات اور وہ چیزیں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سنگین نوعیت اختیار کر کے. میں یہ ویڈیو کچھ تاخیر سے بنا رہا ہوں. یہ تقریباً 2 دن پہلے کا واقعہ کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جیلم سے گرفتار کر لیا گیا. کسی کو بھی میرے خیال میں اس پہ لب کشائی کرنے سے پہلے، کچھ بھی گزارش کرنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے. یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے انتہائی حساس اور اکیڈیمک نوعیت کا معاملہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر بولنے والے اسلامک جورسپروڈنس، توہین رسالت کے قانون، آرٹیکل 295C اور جہاں سے وہ ایوالو ہو گئی 295C تک جہاں سے پہنچا اے اور بی، اس کی ایگزیکیوشن، اس کی پروسیڈنگز، کسی چیز سے بالکل بھی واقف نہیں اور پورے کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ رائے دے رہے ہیں. اسلامی شریعہ کے وہ قانون جس کے تحت یہ تمام تر مراحل کمپلیٹ ہونے چاہیے مکمل طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور اس بار جو طریقہ واردات ہے، جو ایکوزیشنز ہیں، وہ بہت ہی پچگانہ، بھونڈی اور نانسنس قسم کی ہیں. اور یہ کرنے والوں کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اصل میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ان کو پرانے غصے ہیں، ان کو غصہ کسی اور بات کا ہے کہ کسی شخص نے ان کی دکانیں بند کر دی اور وہ موقع کی طاق میں اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم شخص کو اپنے راستے سے صاف کر دیں. خیر اس معاملے کے اوپر بھی آتے ہیں، تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ والی. لیکن اس معاملے کو بھی اگر اس کیس کی ہی بات کر لی جائے کہ انجینئر مرزا صاحب نے عیسائیوں کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے بتایا کہ ان کے ہاں کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریات یا یہ خیالات رکھتا ہے جو کہ بہت ہی نامناسب ہیں، ڈسٹربنگ ہیں. اور ظاہر ہم اسے شدید ترین اختلاف، بلکہ اب عقائد کا معاملہ اس میں بندہ کیا کہ ہم اسی وجہ سے ہم مسلمان اور وہ مسلمان نہیں ہم ان کو سمجھتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی اکیڈیمک نوعیت کا کام کرتے ہوئے اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں شخص کی رائے فلاں کے بارے میں یہ ہے تو کیا میری بھی وہ رائے ہو جائے گی؟ چلیں بالفرض اس کو مان بھی لیا، میں نے وہ الفاظ جو ہیں اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، تو اسی اصول کے اوپر، اسی پرنسپل کے اوپر FIR جس شخص نے کروائی ہے، جس شخص نے رپورٹ کروائی ہے، اس رپورٹ میں وہ ساری کی ساری بات اس رپورٹ کے اندر بھی کوٹ کی گئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے فلاں کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں. تو اگر تو کوٹ کرنا جرم ہے، اگر کسی کو یہ مینشن کرنا جرم ہے، یہ الفاظ کا منہ سے ادا ہونا جرم ہے، تو پھر وہ رپورٹ دائر کرنے والا بھی مجرم ہے. پھر وہ FIR درج کرنے والا شخص جس نے تحریری تفصیل کے ساتھ وہ تمام الفاظ سرحد کے ساتھ لکھ دیے، تو اس اصول کے اوپر وہ شخص پہ مجرم ہے، اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. یقیناً آپ اس دلیل کو نہیں مانیں گے اور کسی کو ماننا بھی نہیں چاہیے. ایک بھونڈی، ایک بیس لیس اور ایک بچگانہ بات ہے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی اسی بات کو بہانہ بنا کے ان کو پس زندان دھکیلا جا رہا ہے. ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی کا موٹو یہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس نے نبی کریم کی شان میں توہین کر دی ہے. یہ کس قسم کا معاشرہ ہم تشکیل دینے کے لیے جا ررہے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ، میکسیمم لوگ جو اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں، جن کو بہت سے الگ الگ طرح کے غصے ہیں، وہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور کلی شخصیت کا احاطہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ان سے یہ بھی اختلاف ہے، ان کو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن چلیں یہ تو علماء کا معاملہ ہے، 295C اس پہ علماء اکرام ہی بات کریں کہ میں تو یہ نہیں کرتا. بڑا بھولا سا منہ بنا کے آگے چلتے ہیں. اس وقت کا جو اصل ایشو ہے وہ صرف یہ ایشو ہے. اپنے باقی اختلافات ذرا سائڈ پہ رکھیں. باقی اختلافات پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. علمی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے، علمی گفتگو معاشرے میں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت کا ایشو یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے. میں نام لینا چاہوں گا مفتی طارق مسعود صاحب، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ. اور خصوصاً آپ کا نام سر اس لیے کہ آپ بالکل ابھی ملتی جلتی کیفیت سے سر آپ 2-4 ہو چکے ہیں. آپ کے لب کیوں سلے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر انجینئر مرزا توہین رسالت کا مرتکب ہو گئے. ہمارا سوشل میڈیا ایک مخصوص طبقہ فکر کی جانب سے ایک بار پھر ایسے سٹیٹس اور پوسٹ سے بھر گیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. یہ کس کا سر کس کے تن سے جدا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا انجینئر مرزا کے جیل میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی طاقتور گروہ نہیں ہے؟ اور کیا آج مفتی عبدالرحیم صاحب، انتہائی محترم عزت مآب مفتی عبدالرحیم صاحب،
لینے جائیں گے انجینئر مرزا کو، مفتی طارق مسعود کو پورے سرکاری پروٹوکول کے اندر آگے پیچھے موبائلز کے ساتھ ایئرپورٹ لینے تشریف لے گئے تھے، حضور یہ آپ ہی تھے، اور بہت اچھا احسن اقدام تھا کہ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے، مفتی طارق مسعود سے غلطی ہو گئی، انہوں نے بھی معافی مانگی، بالکل درست ہے، اسلامی جورسپروڈنس کے اندر بالکل یہی طریقہ کار ہے، بالکل یہی طریقہ کار آپ علماء کرام نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ان تمام شکوں کا اطلاق صرف آپ کے مسلک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا وہ تمام تر گنجائشیں صرف آپ کے مفتیان کرام کے لیے ہوں گی؟ چلیں آپ سرکاری پروٹوکول میں نہیں آئیں گے، آپ تشریف نہیں لائیں گے، لیکن بات تو کر دیں، لیکن حق کی گواہی تو دے دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، حق بیان تو کریں۔ اس معاملے کے اوپر شریعت کی، اسلامی قانون کی، اسلامک جورسپروڈنس کی، پاکستان کے قانون کی کیا تشریح ہے، اس کے بارے میں سر بیان تو دے دیں ایک۔ یہ سب نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ انتہائی واجب الاحترام مولانا طارق جمیل صاحب، پاکستان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دھڑکن، سر کوئی رہنمائی آپ کی جانب سے اس معاملے کے اوپر؟ انتہائی واجب الاحترام جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، حضور کو رہنمائی اس معاملے کے اوپر؟ یا پھر ہم سمجھ لیں کہ اس موقع کے اوپر آپ تمام لوگ، آپ کے تمام مسالک، آپ کے تمام مدارس، آپ کے تمام مکاتب فکر اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے یہ بندہ راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس شخص کی وجہ سے آپ لوگوں کے طالب علم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بات تو قرآن و حدیث میں کہیں لکھی نہیں ہوئی، اس شخص کی وجہ سے آپ کے بہت سارے ایکس اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے سامنے وہ ریفرنسز لے کر آتے ہیں، قرآن و حدیث کے وہ واضح ریفرنسز لے کر آتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے فلاں بابا جی کتاب میں لکھ گئے ہیں جس کی قرآن و حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیلم کی جیل میں موجود اس ملزم کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایسی بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ جو ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آپ حضرات کی بھی تعظیم بجا لایا کرتے تھے، آج وہ سوال کرتے ہیں اور وہ سوال کھٹکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بندہ بھی آپ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور آپ منتظر ہیں کہ کسی بہانے سے یہ بندہ منظر سے غائب ہو جائے۔ کیوں آگ سے کھیل رہے ہیں حضور؟ اور جتنے لوگ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مذہبی و غیر مذہبی، سیاسی و غیر سیاسی، مجھے خوشی ہے سیاسی لوگوں میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا سیاسی اختلاف ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے ہمیں یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے انجینئر مرزا کے حق میں ضرور بات کی ہے اپنا سیاسی اختلاف رکھنے کے باوجود، جن میں حبیب اکرم صاحب ہیں اور دیگر چند ایک لوگ ہیں، لیکن اس سائڈ پہ بھی ایسے بہت سارے ایسے نادان لوگ موجود ہیں جو کہ اس موقع کو اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جن کو سیاسی غصہ ہے اور وہ اس موقع کے اوپر لگا رہے ہیں معاملے کی حساسیت کا ادراک کیے بغیر، جن میں سر فہرست سیاست.پی کے جو کہ ماہر ہے آؤٹ آف دا کانٹیکس اسٹیٹمنٹس کو کاٹ کے لگانے کا، اس موقع کے اوپر بھی جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اب آخر میں چند ایک انتہائی اہم گزارشات آرٹیکل 295C کے حوالے سے۔ پاکستان میں موجود بہت سارے لبرلز اور سیکولرز کی طرح ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ قانون ختم ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہماری جان و مال سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن قانون کا مطالعہ تو کر لیں۔ بہت بڑے بڑے جید اسلامک اسکالرز اور اس موضوع پہ لب کشائی کرنے والے اور آزادانہ رائے دینے والے نہ اس قانون کو سمجھ رہے ہیں اور نہ اسلامک جورسپروڈنس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ اسلامک شریعہ کے اندر پروسیس کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا؟ کسی بھی شخص پر اگر یہ دفعہ لگائیں گے یا الزام لگے گا تو اس کو ایگزیکیوشن کا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا مسلم کے لیے اور غیر مسلم کے لیے یہ قانون کیا یہ ایکول ہے؟ بالکل نہیں۔ فقہ حنفی کے اندر مسلمانوں کی توہین، خدا نخواستہ مسلمانوں کا ارتداد اور غیر مسلموں کا معاملہ بالکل الگ سے ہے، اور اس کے بعد 3 دن سے 15 دن کی مہلت دی جاتی ہے اس ملزم کو کہ وہ اقرار کرے، کہ وہ زبانی اقرار کرے کہ کیا واقعی اس کی نیت تھی، کیا وہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتا جس طرح بہت سے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ناروے میں، ڈنمارک میں بہت سے لوگوں نے ایسا کیا، بالکل ال انٹینشن کے ساتھ، نیتاً۔ 3 سے 15 دن کے اندر اس اقرار کے بعد 4 گواہان چاہیے، اس کے بعد سے معاملات آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اچھا، اس پہ فوری طور پہ یہ بات آ سکتی ہے کسی بھی شخص کو 3 سے 5 دن کی مہلت دے دی جائے اور اسے یہ پوچھا جائے پھر تو وہ اقرار ہی نہیں کرے گا، پھر تو وہ بچ جائے گا۔ تو یہی تو ہے مقصد ہے ہماری شریعت کا، ہمارے اسلام کا، کہ انسانوں کو اور مسلمانوں کو آگ سے اور نقصان سے اور ابدی خسارے سے بچا لیا جائے۔ یہی تو اس کا مقصد اور منشا ہے ہماری شریعت اسلامی کا، اور جو نہیں کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مہلتیں اور گنجائشیں عام آدمی کے لیے ہم نہیں دیتے۔ کسی بہت بڑے مدرسے کا بہت بڑا کوئی مفتی ہو تو اس کے لیے معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کے حوالے سے بہت ساری رہنمائیاں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے فوری بعد جب یروشلم فتح ہوا تو وہاں پہ جو قاضی القضاء تھے ان کو کیا ہدایات دی گئی تھیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں ہوگا۔ امام غزالی کے اس کے حوالے سے کیا اقوال ہیں؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کے پاس کسی جرم کی 100 میں سے 99 گواہیاں اور واقعات ایسے ہوں جو توہین کی طرف لے جانے والے ہوں، اور کوئی ایک شک اور واقعہ اور پوائنٹ ایسا ہو جو توہین سے بچا لینے والا ہو، تو قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ایک شک کو بنیاد بنا کے اس کیس کو ریزالو کرے۔ اسلامی شریعت تو ہماری یہ رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر اس میں مزید تفصیل میں جائیں تو اس میں 3 گناہ ایسے ہیں
3 ایسے گناہ ہیں جو پبلک ڈومین میں نہ ہوں اور وہ تنہائی میں کیے جائیں جس کے گواہان پورے نہ ہوں تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. پبلک ڈومین میں آنے کے بعد یہ 3 معاملات ایسے ہیں جس کے اندر قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور وہ 3 تنہائی کے اندر شراب نوشی کرنا, شراب نوشی, زنا بالرضا اور یہ توہین والا معاملہ. تو اس کے اندر یہ تمام تر ضابطے اور قوانین ہیں, یہ تمام تر تقاضے ہیں جو پورے ہونے چاہیے, اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو اس معاملے میں آگے بڑھایا جائے. لیکن ہمارے یہاں لوگ واٹس ایپ کے اوپر ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر سارے کے سارے فتوے آ رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہمارے تمام ذمہ دار لوگ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور ہوش کے ناخن لیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تمام تر اختلافات, علمی اختلافات, سر آنکھوں پہ ان کے ڈیبیٹ کیجئے. ان کی ساری باتوں سے میں بھی ایگری نہیں کرتا, آج یہ بھی آپ کو بتا دوں, بالکل بھی ایگری نہیں کرتا, اور اس بات کو انجینئر صاحب مائنڈ بھی نہیں کرتے. بہت ساری ایسی باتیں جن کو نہیں کرنی چاہیے. ان کے انداز گفتگو پہ ان کی پوڈ کاسٹ میں ہم احتجاج کر چکے ہیں, ان سے بات کر چکے ہیں. فلسطین کے معاملے میں جو ان کی رائے ہے اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. اختلافات کا تو وہ بھی مائنڈ نہیں کریں گے, لیکن ان اختلافات کی بنیاد پہ ہم اس بندے کی جان کے درپے ہو جائیں, اور کل کو یہ آگ آپ کے گھروں میں بھی آ سکتی ہے. کوئی بعید نہیں کہ آج اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے بہت ساری ویڈیوز بنانے والے کل اپنے ایمان کی وضاحتیں پیش کر رہے ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں, میں حضور سے پیار کرتا ہوں. آپ کیسی بے بسی میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان کو ڈال دیتے ہیں. کوئی بھی حضور کا سچا عاشق اپنے ایمان کی گواہیاں دینے پہ آ جاتا ہے, وضاحتیں شروع کر دیتا ہے, اس کو علل اعلان یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں. سچے عشاق رسول کو, مسلمانوں کو اپنی مسلمانی کیوں ثابت کرنی پڑی ہے؟ اچھے خاصے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے کیوں خارج کر رہے ہیں؟ اور آج اس موقع پہ انجینئر صاحب کے ہماری ہی پوڈ کاسٹ ادا کیے گئے بہت سے الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں, ذرا یہ سنیے. مجھے بتائیں, جب آپ کے آرمی چیف کا یہ حال ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ قادیانی ہے تو راتوں رات وہ عمرے پہ چلا جائے, آپ کے ملک کا سب سے طاقتور ترین انسان, اس کو بھی اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ان مولویوں سے لینا پڑتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں. بڑی پیڑی شاہ ہے یہ لوگ, تو انہوں اندازہ نہیں, اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ہاتھ لگے. مے دا سینیٹی پریویل, کوئی سینس پریویل کرے, لوگ کو ہوش کا ناخن لیں, اور ہمارے اس مملکت میں اور معاشرے میں جہاں پہ یہ وتیرہ بنتا جا رہا ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات آگے بڑھے تو ہم سب کا جینا محال ہو جائے گا. ہم سب کو اپنے مسلمانی کے سرٹیفکیٹس لینے پڑیں گے چند مخصوص لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بھی دے, ان سے سب کو محفوظ بھی رکھے, اور ہمارے ملک میں جو چند لوگ آگ کا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی باز رکھے. اور ہمارا یہ پیارا وطن جس کے بارے میں فیض نے بالکل درست کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے.